السلام علیکم۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، کیسے اور کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ بتانے سے پہلے عثمان ڈار کی والدہ، جن کا ویڈیو بیان آیا تھا کل، جس میں انہوں نے پنجاب پولیس پر الزام عائد کیا تھا کہ ان پر تشدد کیا گیا، گھر میں گھس کر دروازے توڑے گئے، ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالا گیا، جس کے بعد ڈی پی او حسن صاحب کا ایک بیان آیا جس میں وہ فرماتے کیا ہیں وہ میں خود بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ان کی زبانی سنوانے کی ایک وجہ بھی ہے۔ کل رات کی درمیانی شب مقامی پولیس سیالکوٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمر ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریڈ کیا۔ اشتہاری ملزم عمر ڈار تھانہ نیکا پورہ کے مقدمہ 699، تھانہ کینٹ سیالکوٹ کے مقدمہ 674، 675، تھانہ رنگ پورہ کے مقدمات 439 اور 440 میں ایک اشتہاری ملزم ہے۔ جب یہ ریڈ کیا گیا تو گھریلو خواتین نے نہایت نازیبا ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا اور پولیس کے جانے کے بعد یہ من گھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بدتمیزی کی ہے۔ ہمارے پاس مقدمات کی بابت شواہد موجود ہیں جس میں ملزم عمر ڈار ریاست پاکستان کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہا ہے، تشدد اور توڑ پھوڑ میں بھی ملوث ہے۔ کسی بھی اشتہاری ملزم کو پناہ دینا، اس کو پولیس حراست سے فرار کرانا یا اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنا قانونی جرم ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کیجیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسن صاحب پنجاب پولیس میں کب بھرتی ہوئے، لیکن یہ پنجاب پولیس کتنی قانونی ہے اس کا اندازہ ماڈل ٹاؤن کو دیکھ کر بھی ہوا تھا اور عابد باکسر کے انکشافات سن کر بھی۔ دوسری بات یہ کہ ایک اشتہاری مجرم بھی پاکستان آیا تھا، وہ عثمان ڈار کے بھائی صاحب تو پھر ملزم ہیں، اور اس اشتہاری مجرم کو اسی پنجاب پولیس نے سلوٹ کیا تھا۔ کیوں؟ تیسری بات یہ کہ جو کچھ پنجاب پولیس تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کر رہی ہیں اس بدترین سلوک کی ویسے ہی ویڈیوز موجود ہیں جیسے یہ ویڈیو حسن صاحب نے اپنی وضاحت کے لیے بنائی۔ چوتھی بات یہ کہ اگر پنجاب پولیس کے پاس کچھ شواہد ہوتے تو اسے تحریک انصاف کے کارکنان کو ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ 9 مئی کے کئی ملزمان گرفتار ہوئے اور پھر ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں، لیکن ان کو اس کے بعد پھر کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، اور جب کوئی مقدمہ بھی نہ ملا تو ایم پی او کے آرڈر کے تحت گرفتاری کی گئی۔ پانچویں بات یہ کہ عثمان ڈار صاحب کے گھر والوں نے ایک آڈیو بھی ریلیز کی ہے جو اس وقت کی بتائی جا رہی ہے جب پنجاب پولیس نے ریڈ کیا۔ یہ تھا پنجاب پولیس کا قانونی طریقہ۔ اس طرح سے کسی بھی شہری کے گھر آدھی رات کو گھس کر آپ توڑ پھوڑ مچائیں گے؟ کون سا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ وہ یاد ہے نا جو مریم نواز کے ہوٹل کے روم کا لاک توڑنے پر کتنے لبرلز نے خود کو آگ لگائی تھی اور کتنی دانشور خواتین نے چوڑیاں توڑی تھی کہ جیسے معلوم نہیں کیا کر دیا گیا ہے۔ اس وقت عورت کا تقدس اور عزت سب کو زبانی یاد تھا، حافظ بن گئے تھے سب، اور آج جب عثمان ڈار کی والدہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں تو اس پر یہی دانشور اور لبرلز خاموش ہیں، بلکہ کچھ بے شرم تو کہتے ہیں کہ جی وہ 70 سالہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور رہ گئی دعویٰ کہ عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ نے نازیبا جملے کہے یا پولیس والوں کی بے عزتی کی، تو بھائی عظمہ بخاری صاحبہ کا تھپڑ یاد ہے نا، وہ انہوں نے جو پولیس والے کو مارا تھا مریم نواز کی پیشی پر، وہ بیچارہ ان کو اندر جانے سے روک رہا تھا کہ بی بی اجازت نہیں، وہ تھی اصل بے عزتی جو برداشت کی گئی کیونکہ تھپڑ خاتون نے مارا تھا۔ یہ تو پھر آپ نے یعنی پنجاب پولیس نے گھر پر ریڈ ماری ہے کسی کی جا کے آدھی رات کو، اور پنجاب پولیس نے کتنی ہی ریڈز ایسی کی ہیں جہاں گھر کی چیزیں توڑی، فرنیچر تہس نہس کر دیا، بچوں تک کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی ایک دن تھانے میں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے تھا۔ بہرحال اس کے بعد عثمان ڈار صاحب بھی منظر عام پر آ گئے اور انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ان کے لیے الیکشن کیمپین کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ بہرحال ایسے کارناموں سے پنجاب پولیس کی فہرست بھری پڑی ہے، اس لیے حسن صاحب مریم نواز صاحبہ سے شاباشی سمیٹنا الگ ہے اور عوام کی محبت سمیٹنا یا ان کے دلوں میں عزت بنانا الگ بات ہے۔ یہ آپ کی وضاحت اتنی ہی بیکار ہے جتنا آپ کا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا اسٹائل۔ خیر اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب، جن کے خلاف اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار ایسوسی ایشن بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ سپریم کورٹ بار کا کہنا
کہنا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کی نگرانی میں انتخابات کی شفافیت پر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پاکستان بار کونسل نے بھی چیف الیکشن کمیشن پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بڑی بات ہے، اب سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل جاگی ہیں، بالکل صحیح مطالبہ ہے، دیر آئے درست ہے، لیکن مجھے معاملہ الگ نظر آ رہا ہے، بلکہ مجھ سمیت کئی لوگوں کو۔ اور وہ معاملہ یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن میں مزید تاخیر کی تجاویز طاقتور ترین افراد کے 2 مشیروں اور نگران شخصیات کی طرف سے آئیں۔ تجاویز میں کہا گیا کہ معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا، الیکشن ہوئے تو یہ معاشی استحکام قائم نہیں رہے گا، فروری انتخابات میں تحریک انصاف کی جیت کو روکنا مشکل ہوگا۔ باقی جو اس سے پچھلی باتیں تھی وہ صرف تمہید کے طور پر جنہوں نے بھی کی وہ اسی لیے کی، اصل مقصد یہی تھا جو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی بتا دیا۔ اب کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اتنے خطرناک ریمارکس اور فیصلہ دے دیا کہ جی میں زندہ رہا تو الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، سپریم کورٹ کے حکم پر ہر حال میں عمل درآمد ہوگا وغیرہ وغیرہ، اتنے بڑے بیانات کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، یعنی یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اگر فائز عیسیٰ صاحب اپنے ہی فیصلہ بدلتے ہیں تو مسئلہ ہوگا، لوگ کہیں گے کہ اتنی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی جب کام اتنے چھوٹے ہیں۔ پھر یہ تاثر پہلے سے ہی موجود ہے کہ قاضی صاحب ہر وہ کیس سن رہے ہیں جس سے نون لیگ کا فائدہ ہو، تو مشکل ہے کہ قاضی صاحب خود اس فیصلے کو واپس لیں، اس لیے حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ جب لڑکا اور لڑکی ہی نہیں راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی، یعنی جب سب کے سب مخالفت کر رہے ہیں، وکلاء، سیاستدان، نگران سبھی الیکشن ٹالنا چاہتے ہیں اور پھر چیف الیکشن کمیشن پر بھی سوالات اٹھ چکے ہیں تو تھوڑا مزید ڈیلے ہو جائیں۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر یہ حربہ بھی ناکام ہوا تو آخری حل چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی خرابی صحت کی بنا پر استعفیٰ ہوگا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 217 کے تحت چیف الیکشن کمشنر نے اگر استعفیٰ دیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے ایک جج کو نامزد کر دیں گے جو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بحث بھی جاری ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی ایک فیصلے کے تحت اس کے مطابق قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتے اور نگران دور میں نیا چیف الیکشن کمیشن بھی تعینات نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونے دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ انتخابات میں مزید تاخیر کی جائے گی اور اس کی وجہ ہمارے پیارے سہیل وڑائچ صاحب بتا چکے ہیں کہ اگر ان حالات میں فروری میں الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اسی لیے نواز شریف صاحب بھی صرف ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کسی دوسرے سیاستدان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کا مطلب ان کی سیاسی عبرتناک موت ہے، عوام میں ان کی شکل جانے والی ہے بھی نہیں، اور اگر فروری میں انتخابات ہوتے ہیں تو نواز شریف کے اہل ہو کر الیکشن لڑنے کے آثار بھی کم ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ بار کونسل جس نے چیف الیکشن کمیشن صاحب سے اب جا کر استعفیٰ مانگا ہے وہ نون لیگ کی حامی ہے، تو اس کا مطلب اور صاف نظر آ رہا ہے کہ خود نواز شریف ہی الیکشن کے حق میں نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطالبہ ان کا ہی ہو کہ ان حالات میں اگر الیکشن ہوئے تو میرے پاس کچھ نہیں آئے گا، لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اہل سے اہل کرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے الیکشن میں مزید تاخیر کراؤ۔ تو اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ پورا پاکستانی میڈیا اس خبر کو اچھالے گا، اسی پر پروگرامز ہوں گے، چیف الیکشن کمیشن کی اہلیت پر سوالات ہوں گے، گراؤنڈ تیار ہوگا اور پھر سکندر سلطان راجہ صاحب مستعفی ہو جائیں گے، یا وہی بات کہ وہ کہیں گے جی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اس لیے میں اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے سکتا۔ یہی بات جب عمران خان کہہ رہا تھا تو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس وقت الیکشن کمیشن بھی ٹھیک تھا اور چیف الیکشن کمیشن بھی ٹھیک تھا، لیکن اب اچانک سے وہ ناقابل قبول ہو گیا تو الیکشن ڈیلے ہونے ہی ہیں۔ اس لیے اگر اب تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ الیکشن صرف آگے نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس دوران کئی سخت راؤنڈز آئیں گے، کئی کریک ڈاؤنز آئیں گے اور جب تحریک انصاف کو مکمل قابو کر لیا جائے گا تبھی الیکشن کرائے جائیں گے۔ یہ ہے وہ صورتحال جو مجھے نظر آ رہی ہے، باقی ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے ضرور لائک کیجیے اور فیس بک پر میری ویڈیوز بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔